يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 113 پر پچھلی 4 نشستوں میں گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ آیت نمبر 13 مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں عصمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصمت نبوت و رسالت کے موضوع کو، سبجیکٹ کو اجاگر کرتی ہے. اس پوری آیہ کریمہ کا جو مرکزی تصور ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم عن الخطا ہونا ہے. اس آیت کریمہ پر ہم پہلی 4 نشستیں جو تفصیلی گفتگو کی ہم نے جو مکمل کی، ان میں بہت سے اہم پہلو ہم نحوی اصولوں کے اعتبار سے، ادب اور بلاغت کے اصولوں کے اعتبار سے، اور قرآن مجید کی اعرابی تفسیر کے اعتبار سے، اور پھر اس کے حوالے سے خود قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ان عربی قواعد اور ضوابط کی تائید اور توثیق جو اس آیہ کریمہ کے اسلوب بیان میں اللہ رب العزت نے اختیار فرمائے اور واضح فرمائے ہیں، ان کا ذکر ہو چکا. بہت سی احادیث نبوی کے، صحیح بخاری اور مسلم کی ان احادیث کے حوالے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جن میں اسی اسلوب کو، یہی جو اسلوب بیان ہے کہ شرط اور اس کا صلہ یا اس کا جواب، حرف لو کے ساتھ شرط کا شروع ہونا اور لو لا کے ساتھ شرط کا شروع ہونا، اور اس صورت میں پھر جواب کا صلہ اور نتیجہ جو بعد میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو لام، حرف لام کے ساتھ لہمت طائفتن، لہمت، ہمت پہ لام آئی ہے، لا، اس سے اس جواب کا شروع ہونا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے نحوی اور ادبی، بلاغتی اور اعرابی اعتبار سے، اور قرآن مجید کے اسلوب میں اس کا ضابطہ نتیجہ کیا ہے، احادیث کے اسلوب بیان میں اس کا ضابطہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے، ہم اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں.
اور یہ واضح کر چکے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی کہ قرآن مجید میں جو بات حرف لو سے شروع کی جائے اور پھر لو کے ساتھ اگر لا بھی لگ جائے جو نافیہ ہے تو یہ تو تاکید مزید کے لیے اور اس نفی کو قطعی بنانے کے لیے آتا ہے. تو جو بات اس حرف شرط کے ساتھ لو یا لولا کے ساتھ شروع کی جائے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قاعدہ قرآنی اسلوب کا وضع کر کے فرما دیا، جس کو آگے ائمہ لغت نے، ائمہ نحو نے، ائمہ ادب و بلاغت نے اپنایا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس حرف لو یا لولا سے شروع ہونے والی چیز کا جب قرآن مجید میں بیان آ جائے تو اس کا مطلب ہے لا یکون ابدا، فإنہ لا یکون ابدا، وہ اس کا نتیجہ قیامت تک کبھی واقع ہو ہی نہیں سکتا. اس کو قطعی طور پر اس کے وقوع کو، یعنی اس کا واقعہ ہونا قطعی طور پر اس کو ناممکن بنا دیتا ہے، دائماً ناممکن بنا دیتا ہے. یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے. اس پر مفصل گفتگو کر کے ختم کر کے ہم نے پچھلی نشست میں اپنے بیان کا اینڈ اس نقطے پر جا کے کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوئی ہوتی، اور فضل سے مراد نبوت و رسالت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف یاب کیا جانا، اور اللہ کی رحمت سے مراد شان عصمت کے ساتھ بہرہ یاب کیا جانا ہے. تو گویا جو لولا کے بعد حصہ آیا ہے، جملہ آیا ہے شرط کا، اس میں یہ بیان ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی و رسول نہ بنایا ہوتا، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بالفرض نہ ہوتے، ورحمتہ، اور اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا بھی نہ بنایا ہوتا، یعنی اگر معاذ اللہ آپ نہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے اور نہ اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہوتے، تو پھر دغا بازوں کے ایک گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا، تہیہ کر لیا تھا کہ آپ کو فیصلہ صادر کرتے ہوئے عدل اور حق کی بات سے ہٹا دیں. اور یہ بھی انہوں نے جو ارادہ کیا تھا آپ کو حق کے اور عدل کے فیصلے سے ہٹا دینے کا، وہ اس صورت میں قرآن کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی و رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے معصوم نہ بنائے گئے ہوتے. اب چونکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو معصوم بھی بنایا ہے، لہٰذا اس شرط کی جو جزا، جو نتیجہ، جو صلہ اور جو جواب میں جو کچھ آگے بیان ہوا ہے وہ قطعی طور پہ ناممکن ہو گیا ہے، چونکہ وہ شرط پوری نہیں ہوئی. نبی نہ ہونا، رسول نہ ہونا، معصوم نہ ہونا، یہ شرط تھی، وہ چونکہ پوری نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی. اللہ نے آپ کو شرف نبوت بھی عطا کیا، شرف فضیلت رسالت بھی عطا کی، شرف عصمت بھی عطا کیا. تو جب وہ شرط پوری نہ ہوئی، اللہ نے اتنی حفاظتیں کر دی، اتنے شرف عطا کر دیے، اتنی عظمتیں آپ کو عطا کر دی، تو ان کے ہوتے ہوئے اب وہ ناممکن ہو گیا کہ اگلا نتیجہ پیدا ہوتا. یہاں پر جا کے میں نے گفتگو پچھلی نشست میں ختم کی تھی اس نقطے پر کہ جب ہم اس پوری ترکیب کو، شرط اور اس کے صلہ کو اور لحمت کے ساتھ جو جواب آیا ہے اس کے اگر ہم پوری ترکیب کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے فضل اور رحمت سے، یعنی نبوت و رسالت اور عصمت سے شرف یاب نہ ہوئے ہوتے تو پھر وہ آپ کو فیصلہ کرتے وقت حق اور عدل سے ہٹا دینے کا ارادہ کرتے. انہوں نے ارادہ کر لیا تھا. اب یہاں میں نے آخر پہ یہ بات کی تھی کہ جو ترکیب ہے، جو اصولی طور پہ جو قاعدہ اور کلیہ ہے، اس کا جب جائزہ لیتے ہیں تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ یوں کلمات آتے کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول معاذ اللہ نہ ہوتے تو پھر وہ لوگ آپ کو راہ حق سے جواباً یہ ہوتا آگے کہ پھر وہ معاذ اللہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو حق اور عدل کی راہ سے ہٹا دیتے. اس نقطے پر میں نے پچھلے نشست کے آخری
نصف آدھے حصے میں اپنی گفتگو